ایک دفعہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص تمام مومن مومنات تمام شہداء اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بانیان مجلس کے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص حق و باطل کے اس معرکے میں شہید ہونے والی تمام شخصیات، تمام شہداء لبنان، ایران، پاکستان میں، بالاخص رہبر شہید آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد۔ خداوند عالم کا احسان ہے، اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے محلے، اپنے ملک اور اس سرزمین کو اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے، قرآن کریم کی آیات سے، اہل بیت کے فضائل و مناقب سے، ان کی سیرت سے، اور بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے اصحاب پر گریہ وزاری سے منور کر سکیں۔ سورہ توبہ کی اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ خداوند متعال مومنین کے جان و مال کا خریدار ہے اور ان کے بدلے انہیں جنت عطا کر رہا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ مومنین کون ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، یہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے توریت میں، انجیل میں اور قرآن میں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون اپنے وعدے کو وفا کرنے والا ہے۔ ان آیات کو آپ کے سامنے تلاوت کیا اور ایک مختصر تشریح اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی کہ بالآخر
یہ معرکہ حق و باطل کہ جس کو اوج، جس کو بلندی، جس کو کمال سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے 61 ہجری میں کربلا میں عطا کیا، اور اہل بیت نے معیار قرار دیا اس معرکے کو تمام انسانوں کے لیے، تمام ادوار کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، تمام مکانوں کے لیے، اور تاکید کی کہ دیکھو اس معرکے کو زندہ رکھو، اگر کہیں پھنس جاؤ، کہیں تمہیں سمجھ نہ آئے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، اگر تمہارے حوصلے کہیں پست ہو رہے ہوں تو آؤ کربلا سے رجوع کرو۔ جب کربلا سے متمسک ہو جاؤ گے تو اب تمہارے لیے راستے واضح ہو جائیں گے۔ جب کربلا سے متمسک ہو جاؤ گے تو اب اگر تمہارے پاؤں لڑکھڑا رہے ہوں گے حق کا ساتھ دینے میں تو کربلا والے تمہیں حوصلہ عطا کریں گے، کربلا والے مشکلات میں تمہاری مشکلوں کو دور کریں گے۔ بس یہ تحریک عزاداری کی جو سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریک کا تسلسل کہ جسے 61 ہجری میں یزید نے ختم کرنا چاہا، دبانا چاہا، لیکن شہدائے کربلا کی قربانیاں، اسیران کربلا کی وہ جد و جہد، وہ جہاد جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام انجام دیا، اس کے نتیجے میں تحریک آگے بڑھتی گئی، اور آج اس عزاداری کی صورت میں اور آپ اس تحریک کا حصہ قرار دے رہے ہیں اپنے آپ کو، یا کم از کم ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ ہم اس تحریک کا حصہ قرار پائیں۔ بس یہ تحریک غلبے کی تحریک ہے، یہ تحریک انسانیت کی نجات کی تحریک ہے، یہ تحریک انسانیت کے کمال کی تحریک ہے۔ خب جب جنگ ہو رہی ہے تو یقیناً جنگ کا ہدف غلبہ ہے، جنگ کا ہدف مغلوبیت سے نکلنا ہے، جنگ کا ہدف انسانوں کو کمال عطا کرنا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص گروہ، اللہ تعالیٰ نے کسی خاص شخصیات کے لیے نہیں قرار دیا، بلکہ یہ جو انبیاء علیہم السلام آئے، یہ جو اولیاء علیہم السلام آئے، یا ائمہ علیہم السلام آئے، کس لیے؟ تاکہ دین کو غلبہ عطا ہو، دین جیتے، دین کامیاب ہو۔ اور کیوں کامیاب ہو؟ کیونکہ دین وہ دین ہے کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خلق کیا، یہ وہ پاک فطرت ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کائنات کو خلق کیا گیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ پاک فطرت ہے۔ اور جب یہ وہ پاک فطرت ہے تو اب اس پاک فطرت کے علاوہ کوئی اور قانون، کوئی اور نظام، کوئی اور سسٹم، کوئی اور نظریہ انسانوں کو نجات عطا نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا، پوری کائنات ایک تکوینی نظام کے تحت جاری ہے اس کمال کی جانب، اس سعادت کی جانب کہ جس کی خاطر خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا۔ پوری کائنات اس کے لیے مسخر کر دی گئی، وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ اب پوری کائنات کے اندر اگر اس حق کے راستے سے بھٹکنے کا، منحرف ہونے کا اختیار ہے تو صرف اور صرف انسان کے پاس ہے۔ انسان کے علاوہ یہ پوری کائنات کمال کی جانب سفر طے کر رہی ہے، غیر اختیاری طور پر، غیر ارادی طور پر، بغیر نیت، بغیر قصد کے، اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے انبیاء کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، اپنی کتابوں کو نازل کیا، اس کی ہدایت کی تاکہ یہ اپنے اختیار سے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدالت کے لیے کھڑے ہوں، لوگ حق کی جانب آگے بڑھیں، لوگ خیرات کی جانب آگے بڑھیں، لوگ خیر اور نیکیوں کی جانب ایک دوسرے سے سبقت لے کر جائیں، لوگ جنت کی طرف آگے بڑھیں اپنے اختیار سے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف وہ واحد مخلوق یہ انسان کی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار عطا کیا، اور یہ اب اس سے چاہیے کہ یہ اپنے اختیار کے ساتھ اس کمال اور اس سعادت کو حاصل کرے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا۔ انسان کو اپنے لیے قرار دیا، پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر قرار دے دیا۔ اب یہ انسان اپنے اختیار کے ساتھ اس دنیا کے اندر اگر فتنہ و فساد کرنا چاہے، ظلم و ستم کرنا چاہے، باطل کا راستہ اختیار کرنا چاہے، تو اب اس کے پاس یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا۔ لیکن اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا رہے تو اب یہ صحیح ہو جائے گا، نہیں۔ مثال میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کی کہ ایک بچہ جب امتحان دینے جاتا ہے تو اب اپنے اختیار کے ساتھ ان امتحانات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے کہا جائے کہ بھائی اب وہ یہ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جائے کہ جب میرا اختیار ہے، میری مرضی، میں جو چاہے لکھوں تو اب غلط لکھوں یا صحیح لکھوں۔ نہیں، اگر تم نے غلط لکھا تو یہ ایکویژن پوری نہیں ہوگی، یہ نتیجہ نہیں دے گی۔ اگر چاہتے ہو کامیاب ہو، اگر چاہتے ہو سعادت تمہیں ملے تو اب
اپنے اختیار کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چنو۔ اس کے علاوہ انسانی سعادت کے لیے، انسانی کمال کے لیے کوئی اور راستہ موجود نہیں ہے۔ بس یہ دین کے غلبے کی جنگ ہے، اور یہ دین کے غلبے کی جنگ ان انسانوں کے ذریعے جیتی جائے گی، یہ معجزے سے انجام نہیں دی جائے گی۔ خوب یہ جو انسانوں کی تربیت کا ایک سلسلہ اہل بیت علیہم السلام نے قرار دیا، اور مؤثر ترین سلسلہ قرار دیا، کیونکہ فطرت انسانی کے سب سے زیادہ قریب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام، کہ یہ گریہ، یہ سید الشہداء کی بارگاہ میں ان کی مصیبت پر گریہ کرنا، توسل کرنا، یہ ایک ایسا ذریعہ اہل بیت علیہم السلام نے قرار دیا کہ جس سے انسانی جذبات جڑ جاتے ہیں۔ صرف ایک روکھا ہوا مکتب نہیں ہے ہمارا، ایک بہت سوکھا روکھا مکتب کہ جس کے اندر کہیں جذبات نہ ہوں، کوئی جذبہ نہ ہو، کوئی حماسہ نہ ہو، کوئی قربانی کا جذبہ نہ ہو، ایثار کا جذبہ نہ ہو، نہیں۔ ایک ایسا مکتب ہے جس کی جو نظریاتی بنیادیں ہیں وہ بہت ٹھوس ہیں، وہ بہت مستحکم ہیں، جس کے اہداف بہت واضح اور روشن ہیں، اور اب ان اہداف تک پہنچنے کے لیے جن جذبات کو ہونا چاہیے انسانی وجود کے اندر، وہ اس عزاداری کے ذریعے سید الشہداء علیہ السلام پر گریہ ازاری کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام نے وہ راستے ہمارے لیے فراہم کر دیے۔ بس اب یہ معرکہ جب ہونا ہے، اور اس کے لیے انسان کو قربانی دینی ہے، انسان نے قیام کرنا ہے، انسان نے آگے بڑھنا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بالآخر باطل کا غلبہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر جیت ہمیں باطل کی نظر آ رہی ہوتی ہے، دنیا میں حق ہمیشہ ہمیں مغلوب نظر آتا ہے، دنیا کے اندر حق والے ہمیں کم نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں انسان بعض مرتبہ شک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ وعدے جو پروردگار عالم نے اسے دیے، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور اس طرح کے دیگر وعدے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور بہت ساری اس حوالے سے روایات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اگر تم مومن ہو انتم الاعلون ان کنتم مومنین، یہ جو اللہ تعالیٰ وعدے دے رہا ہے، اور یہ انسان جب اس دنیا کے اندر مختلف مراحل کو دیکھ رہا ہے، مختلف ادوار کو دیکھ رہا ہے، تو اب آ کر بعض مرتبہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھائی جب باطل آ کر اتنا طاقتور ہے، باطل ہی باطل نظر آ رہا ہے، سوشل میڈیا کھولو باطل نظر آ رہا ہے، پرنٹ میڈیا کھولو باطل نظر آ رہا ہے، اسکول جاؤ باطل نظر آ رہا ہے، کالج جاؤ باطل نظر آ رہا ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے یہ سب باطل نظر آ رہا ہے۔ تو اب حق کے غلبے کی بات کیسے کی جائے؟ پہلا مرحلہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا جب یہ قتال ہو، جب یہ جنگ ہو اور حق و باطل کے درمیان ٹکراؤ وجود میں آئے، تو آیا ہمیشہ غلبے کا مطلب اور کامیابی کا مطلب ہمیشہ یہ ہے کہ مادی طور پر یہ لشکر غالب آ جائے، یہ جیت جائے، یہ قتل ہونے سے بچ جائے؟ کہا نہیں، بلکہ قرآن جو مثال دے رہا ہے ان کے قتال کی، اس کے اندر کہہ رہا ہے کہ یہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، یعنی یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ بس اب کیا مراد ہے غلبے کی؟ خوب نہائی غلبہ جو آخری معرکہ ہے حق و باطل کا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا وہ اپنی جگہ، وہ آپ کے سامنے روایات بیان کی بارہ۔ لیکن خداوند متعال انبیاء علیہم السلام کی جب تحریک کا ذکر کر رہا ہے تو وہاں پر یہ وعدے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم نے اپنی انبیاء کے بارے میں جو کلمات ہیں، جو ہمارے مرسلین، جو ہمارے رسول ہیں، ان کی نسبت ہم نے پہلے بیان کر دیے، دیگر کتابوں میں بھی بیان کر دیے، قرآن میں بھی بیان کر دیے، توریت، انجیل و زبور کے اندر بھی قرآن اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ وہ یہ کیا کہ انہم المنصورون، کہ یہ کون ہیں؟ یہ کامیاب ہونے والے، یہ نصرت پانے والے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت کرے گا۔ اور پھر فرماتا ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ یقیناً ہمارا ہی لشکر غالب آنے والا۔ اب انسان تاریخ میں دیکھتا ہے تو ہمیں غلبہ نظر نہیں آتا، سوائے چند ایک معرکوں کے ہمیں ظاہری طور پر شکست نظر آتی ہے۔ خب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہی قرآن انبیاء علیہم السلام کے قتل کا بھی بتا رہا ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، انہوں نے اللہ کے اولیاء کو قتل کیا، اللہ کے انبیاء کو قتل کیا، نہ صرف ان کو قتل کیا بلکہ جو عام لوگ عدالت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، عدالت کے لیے قیام کر رہے ہیں، ان لوگوں نے ان کو بھی قتل کیا۔ خوب جب قتل ہوئے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ظاہری طور پر شکست سے دو چار ہوئے۔ ایک جانب اللہ تعالیٰ غلبے کی بات کر رہا ہے، ایک جانب اسی قرآن کے اندر خداوند متعال ظاہری طور پر شکست کی بات کر رہا ہے، قتل ہو جانے کی بات کر رہا ہے۔ بالآخر
آیا لشکر حق کو جب غلبہ عطا کیا جا رہا ہے تو اس سے مراد کیا؟ دیکھیں یہ ایک سیر انسانی جو تاریخ میں مختلف ادوار میں گزری، یہاں بالآخر ایک انتہائی جو معرکہ ہے، جو آخری معرکہ ہے، جب اس کی مراد لی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ مختلف مراحل ہیں، یہ مختلف اسٹیپس ہیں، اس کے اندر مشکلات ہیں، لیکن بالآخر اللہ کا وہ وعدہ پورا ہونا ہے کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ اللہ کا دین غالب آئے گا۔ لیکن یہ جو اللہ مدد کر رہا ہے، یہ جو اللہ نصرت کر رہا ہے، یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ یہ اللہ کے حکم سے غالب آ گئے، آیا یہ غلبہ تاریخ کے اندر ہمیشہ مادی طور پر غالب آنا تھا کہ یہ قتل ہونے سے بچ گئے، ان کے لشکر، ان کے مقابل لشکر تھے وہ قتل ہو گئے؟ آیا کربلا میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے؟ آیا رسول اللہ کی جنگوں میں ہمیں یہ نظر آیا ہے؟ آیا امیر المومنین کی جنگوں کے اندر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے ہمیشہ؟ کہا نہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک جیت خالی یہ نہیں ہوتی کہ انسان دوسروں کو قتل کر دے اور خود بچ جائے۔ ایک شخص مدینے میں امام سید سجاد علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اور آنے کے بعد مولا سے کہا کہ مولا یہ بتائیں کہ کربلا میں کون جیتا؟ اب ظاہری طور پر اگر ہم وہی مادی کیلکولیشنز کو اپنے ذہن میں رکھیں تو کربلا میں کون جیتا؟ یزید جیتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچ گیا، سید الشہداء علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا۔ اگر ہم اپنے نظریات کو ہٹا دیں، اپنے عقائد کو ہٹا دیں، اگر صرف وہ جو دنیاوی معیارات ہیں ان کے مطابق دیکھیں تو ہمیں کربلا میں لشکر حق کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ یعنی ایک ایسی کامیابی ہے کہ اس کے سرکردہ افراد، دنیا کے بہترین افراد جو اس نظریے کے اوپر عمل کرنے والے افراد تھے، وہ سب کے سب قتل کر دیے جاتے ہیں سوائے چند افراد کے، اور ان کے گھر والوں کو اسیر کر کر کربلا سے کوفہ سے شام لے جایا جاتا ہے۔ امام اس کو جواب کیا دیتے ہیں کہ دیکھو ابھی صبر کرو، وقت اذان ہونے دو، جب اذان ہوگی، جب اقامت دی جائے گی تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیریٹو کی جنگ ہے، یہ بیانیے کی جنگ ہے کہ دیکھو یزید جن اہداف کو حاصل کرنا چاہتا تھا، آیا وہ اہداف اسے حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ آیا اللہ کا دین ختم ہو گیا؟ آیا الہی تحریک نابود ہو گئی؟ آیا اس نے اپنے ظلم و ستم کے ذریعے سب کچھ ختم کر دیا؟ اللہ کی جو وہ تحریک جو 1,24,000 انبیاء نے جس کو انسانیت کی ہدایت کے لیے لے کر آئے، زحمتیں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، جس کے لیے رسول اللہ نے زحمتیں اٹھائیں، جس کے لیے امیر المومنین نے زحمتیں اٹھائیں، امام حسن علیہ السلام نے مشکلات کا سامنا کیا، آیا یہ تحریک اب باقی ہے یا نہیں ہے؟ آیا غلبہ ان افراد کا ہو گیا جو اللہ کے مقابل موجود تھے؟ اگر ان کا غلبہ ہو گیا تو آج یہ اذان میں نام کس کا لیا جا رہا ہے؟ آج یہ اذان میں وحدانیت کی گواہی کس کی دی جا رہی ہے؟ آج یہ رسالت کی گواہی کس کی دی جا رہی ہے؟ آج یہ نماز و روزے کی جانب جو حکم دیا جا رہا ہے بلانے کا، یہ کون دے رہا ہے؟ ہاں، معاشرے کے اندر بالآخر کچھ چیزیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں، ظاہر اچھا نہیں ہے، حالات بالآخر سنگین ہیں، لیکن ان حالات کی سنگینی کو انسان شکست سے تعبیر نہیں کر سکتا۔ قرآن اس کی بہت واضح مثال ہمارے سامنے دے رہا ہے، لیکن اس سے پہلے خود ہم آج کے دور میں بھی ہیں، آج کے دور میں بھی جنگ اسی طرح۔ آپ دیکھیں ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا، فلسطین کے اندر ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا، 80-90 ہزار لوگ جس کے اندر ایک بڑی تعداد بچوں کی، خواتین کی قتل کر دیا گیا۔ یمن کے اندر قتل کر دیا گیا، لبنان کے اندر آج تک شہادتیں ہو رہی ہیں، ایران کے اندر جنگ مسلط کی گئی، 8 سال جب جنگ اس سے پہلے مسلط کی گئی تو اب وہ بھی ایک بڑا مرحلہ کہ ابھی ایک نومولود ملک ہے جو ایک ایسے نظام کے نام پر وجود میں آیا جسے نہ شرق قبول کرتا ہے، نہ غرب قبول کرتا ہے، نہ مشرق و مغرب کی طاقتیں قبول کرتی ہیں، اور اب ایک نیا نظام عام لوگوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے کہ جسے وہ قبول نہیں کرتا وہ وجود میں آیا۔ پوری دنیا مل کر اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، اس کے خلاف ہتھیار جمع کر رہی ہے، اس کو نابود کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن بالآخر اس نے سروائیو کیا۔ ہاں مشکلات آئیں، یہ ایک سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ دنیا کے اندر دہشت گردی کے ذریعے، دنیا کے اندر منفی پروپیگنڈے کے ذریعے
اسلام کی شکل و صورت جو دنیا کے سامنے بیان کی گئی وہ بہت منفی آ گئی، لیکن بالآخر یہ ظاہر نظر آ رہا تھا، سب کو ایسا لگ رہا تھا کہ گویا اب اسلام کی نسبت نفرت اکثریت انسانوں میں پائی جاتی ہے، اور خصوصاً اس طبقے میں کہ جو اسلام سے بہت دور ہے۔ لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ یہی طوفان الاقصی آیا، یہی حق و باطل کے معرکے کا آغاز ہوا آج سے 2-3 سال قبل، اور اب اس مظلومیت کے نتیجے میں دنیا بھر کے اندر ایک ایسی تحریک اٹھی کہ جو مسلمان، غیر مسلمان، شیعہ، سنی، ان سب سے ماورا ہو کر انسانی اقدار کی بنیاد پر عدالت کے احیاء کی تحریک تھی، جو ظلم کی مخالفت کی تحریک تھی۔ اور وہ قوم، وہ لوگ کہ جو شاید ویکینڈ کے اوپر جنہیں اپنا ہوش نہ ہو، وہ قوم بھی آج آ کر دین اسلام کے لیے، حق کے لیے اور عدالت کے لیے، کیونکہ ان کو نظر آیا کہ اسلام کا عدالت کا پرچم آج اسلام والوں کے پاس ہے، امیر المومنین کے چاہنے والوں کے پاس ہے، وہ آ کر آج بھی اس کی حمایت میں کھڑے ہوئے نظر آتے۔ خوب یہ کیا ہے؟ یہ نیریٹو بالآخر اسلام نے جیتا، یہ بیانیہ بالآخر اسلام کا جیتا۔ ہزاروں قتل ہو گئے، بڑی بڑی شخصیات چلی گئیں، لیکن آج دنیا والوں کے لیے واضح ہو گیا کہ حق کہاں پر ہے۔ آج دنیا والوں کے لیے واضح ہو گیا کہ اگر عدالت چاہتے ہو تو آؤ اس دروازے کے اوپر کہ جس دروازے میں سے ایک شخص اللہ کی وہ نورانی حجت موجود ہے کہ جو دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے پر کر دے گی جیسے یہ دنیا ظلم و جور سے پر ہوگی۔ یہ لوگوں کے اندر تڑپ کا ایجاد ہونا ہے۔ جب تک لوگ آمادہ نہیں ہوں گے، ملا یعنی پر ہو جانا، دنیا کا پر ہو جانا۔ ایک عالم بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اب جب آپ ایک بالٹی کے اندر پانی بھرتے ہیں، یہ پانی بھرتے بھرتے ایک مرتبہ اب یہ بالٹی پوری ہو جاتی ہے، اب اس کے اندر مزید پانی کی گنجائش نہیں رہتی۔ کہا ملا یعنی یہ اب ظلم و ستم اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اب انسانیت چلا اٹھے گی، اب انسانیت چیخ مارے گی کہ اب اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جب یہ مرحلہ آ جائے گا یعنی اب انسانیت عدالت کی تشنا ہے، اب انسانیت ظلم کے خلاف اٹھ رہی ہے، اور یہ مرحلہ آج ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ عدالت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ یعنی کون لوگ؟ مومنین نہیں، اہل بیت کے چاہنے والے صرف نہیں، بلکہ یہ تحریک اتنی عمومی ہو چکی ہے کہ دنیا بھر کے جو سالم فطرت انسان ہیں وہ عدالت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ لہٰذا انسان پہلے مرحلے پر جیت اور شکست کے جو معیار اپنے لیے واضح کرے، حتیٰ مادی طور پر بھی، ظاہری دنیا کے اندر بھی۔ نیریٹو کی جنگ، آئیڈیالوجی کی جنگ جو ہمیں انبیاء علیہ السلام کی تحریک میں نظر آئی، جو ہمیں ائمہ علیہ السلام کی تحریک میں نظر آئی کہ کامیاب ہوتی ہے، ظاہری معیارات کے اندر بھی اس کو شکست سے تعبیر نہیں کیا جاتا، اس کو جیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا حق و باطل کے اس معرکے میں یقیناً شہادتیں کہاں ہوئیں؟ انقلاب اسلامی میں، ایران میں شہادتیں ہوئیں، لبنان میں شہادتیں ہوئیں، فلسطین میں شہادتیں ہوئیں، لیکن پوری دنیا اس بات کو قبول کر رہی ہے کہ اگر جیت ہوئی ہے تو کس کی؟ حق والوں کی۔ خوب شہادتیں یہاں ہوئیں، بڑی بڑی شخصیات یہاں کی شہید ہوئیں۔ ہم جیسے جو کوتاہ نظر افراد ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے اتنے بڑے بڑے لوگ چلے گئے، ان کا کوئی بھی نہیں گیا، لیکن جو دنیا دیکھ رہی ہے، جو دنیا کو نظر آ رہا ہے، وہ بہت واضح ہے کہ جیت کس کی ہے۔ لہذا انسان ان مادی معیارات کے اوپر صرف جو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر اکتفا نہ کرے۔ قرآن اس کی مثال دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انزل من السماء ماء، خداوند متعال نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، فسالت اودیۃ بقدرها، اس پانی کے نازل ہونے کے بعد، اس بارش کے نازل ہونے کے بعد مختلف نہریں، مختلف ندیاں اپنی اپنی ظرفیت کے مطابق جاری ہو گئیں۔ پھر قرآن فرماتا ہے کہ فاحتمل السیل زبدا رابیا، اس کے بعد جو سیلاب آیا وہ جتنا ابھرا ہوا جھاگ جو نظر آتا ہے اس سب کو لے کر آگے بڑھا۔ قرآن کہتا ہے یہ جو ہم نے مثال دی، جب تم کسی دھات کو، کسی لوہے کو، کسی تانبے کو، پیتل کو جب تم زیورات میں بدلتے ہو یا کسی ایسی چیز میں بدلتے ہو تو دیکھتے ہو کہ اس کی جو حقیقت ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے اور جھاگ اس کے اوپر چھا جاتا ہے۔ خداوند متعال کہتا ہے کہ دیکھو اس کی مثال اور بھی جگہ ہے، خداوند متعال حق اور باطل کی مثال بھی
اسی طرح دیتا ہے. خداوند متعال فرماتا ہے کہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بھی اسی طرح دیتا ہے کہ جھاگ جو باطل ہے، جو حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اس کائنات کی حقیقت حق کے اوپر ہے، خیر کے اوپر ہے، اس کائنات کی عاقبت بھی خیر کے اوپر ہے، حق کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو جب کائنات کی حقیقت حق پر ہے، باطل حقیقت نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے سائے کی مثال دی، سایہ کچھ نہیں ہے، اندھیرا کچھ نہیں ہے، مگر یہ کہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے کہ یہاں اندھیرا ہے یا یہاں سایہ ہے کہ جہاں روشنی نہیں پہنچ رہی ہوتی. اپنی کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے وجود کے اظہار میں حق کا محتاج ہے. یعنی اگر وہ باطل چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے تو اسے حق کا سہارا لینا پڑتا. امیر المومنین کا وہ بیانیہ آپ کے سامنے بارہا دہرایا کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر حق اور باطل خالص ہو جائیں ایک دوسرے سے تو اب لوگ کبھی بھی باطل کی اتباع نہیں کریں گے. لیکن کیا کیا جاتا ہے، تھوڑا سا یہاں سے لیا جاتا ہے، تھوڑا سا یہاں سے لیا جاتا ہے، اور اب ایک مکس پلیٹ بنا کر سامنے رکھ دی جاتی ہے. باطل ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے. باطل ہمیشہ لشکر حق کے سہارے، حق والوں کے سہارے سفر طے کرتا ہے. لیکن ہمیں حق کا لشکر نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں وہ جھاگ نظر آ رہی ہوتی ہے جو اس کے اوپر موجود ہوتی ہے. آپ دیکھیں بنو عباس کی تحریک دیکھیں، بنو امیہ کی تحریک دیکھیں، خوارج کی تحریک دیکھیں. جن جذبات سے انہوں نے انسانی مدد کو لیا، انسانی تعداد کو لیا، اپنے لشکر کو بنایا، وہ جذبات حقیقی جذبات تھے، وہ جذبات باطل جذبات نہیں تھے. وہ ایسے لوگوں کو استعمال کیا جو بے وقوف تھے، لیکن بالآخر قربتاً اللہ، اللہ کی بارگاہ میں قتال کرنا چاہتے تھے. ان کو دھوکہ دیا گیا، ان کو بے وقوف بنایا گیا، ان کو مرکب اور سواری قرار دیا، اور اب ان کے ذریعے سفر طے کر رہے ہیں. آپ بنو عباس کا نعرہ دیکھ لیں کہ الرضا من آل محمد کا نعرہ بلند کرتے ہیں، رسول اللہ کی اولاد کی رضایت کا نعرہ بلند کرتے ہیں، کربلا کے انتقام کا نعرہ بلند کرتے ہیں، تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک جم غفیر، ایک بڑی تعداد جو در حقیقت ائمہ علیہ السلام کی چاہنے والی تھی، وہ ان کے پیچھے، ٹھیک ہے اس معنی میں شاید شیعہ نہ ہو، لیکن دینی جذبات رکھتی تھی، اہل بیت کی نسبت محبت رکھتی تھی، وہ ان کے پیچھے چل پڑی اور اس تحریک کو ڈائیورٹ کر دیا جو در حقیقت ائمہ علیہ السلام نے جس کا مقدمہ ایجاد کیا تھا. یعنی یہ حق و باطل کا معرکہ جب اس دور میں جاری تھا بنو امیہ کے خلاف، تو بنو عباس، علوی، حسنی اور یہ تمام جو مختلف قبائل ہیں بنی ہاشم کے، یہ سب کے سب متحد ہو کر بنو امیہ کے خلاف اسٹریٹجی بناتے تھے، ان کے خلاف جد و جہد کرتے تھے. مختلف جو علویوں قیام ہو رہے تھے ان کو سپورٹ کیا کرتے تھے. لیکن بنو عباس نے کیا کیا، آگے بڑھ کر ائمہ علیہ السلام کی منشا و مشیت کے خلاف اس تحریک کو ڈائیورٹ کر دیا. لیکن کس کا سہارا لیا؟ انہی حقیقی جذبات کا سہارا لیا. اب دنیا بھر کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے. جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ظاہر کچھ اور نظر آ رہا ہے. میں خود ایران میں موجود تھا جنوری کی ابتدائی دنوں کے اندر، جو حالات، جو پروپیگنڈا دنیا کے اندر جس طرح رائج تھا کہ ایران گویا اب ختم ہو گیا. یعنی آپ گھر میں جا کر اگر سوشل میڈیا استعمال کریں تو آپ کو لگے گا ختم ہو گیا، گلی میں نکلے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. لیکن اس وقت بھی ایک بڑی تعداد ایسی تھی، جب یہ حق اور باطل کا یہ آخری معرکہ شروع ہوا رمضان سے، تو ایک تعداد نکل کر آئی جو یہ کہتی نظر آ رہی تھی کہ ان دنوں کے اندر حکومت اسلامی کے خلاف نکلنے والے ہم لوگ بھی تھے. کیونکہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم بیوقوف بن گئے تھے، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم کیا حماقت کرنے جا رہے ہیں. خب باطل ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے. باطل ایسے افراد کو استعمال کرتا ہے جن کے جذبات حقیقی ہوتے ہیں. اگر ایسے افراد نہ ہوں تو باطل کبھی بھی سفر طے نہیں کرے گا. باطل ہمیشہ اس حقیقت کے اوپر جھاگ کی مانند سفر کرتا ہے کہ جس کی مثال قرآن ہمیں دے رہا ہے. اور پھر خداوند متعال فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الزَّبْدُ فَيَذْهَبُ جَفْعًا، یہ جو جھاگ ہے یہ ناکارہ ہو کر بالآخر ایک دن مٹ جانا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. یہ جھاگ باقی نہیں رہے گا، یہ ختم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جھاگ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تھوڑی سی ہوا چلیں گی اس کو اڑا کر لے جائے گی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی وزن نہیں ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، لیکن جو حقیقت ہے، جو لوگوں کے لیے خیر ہے، جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، وہ زمین کے اوپر رہ جائے گا، وہ باقی رہ جائے گا. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں. دیکھیں یہ جو خداوند متعال
مثالیں دے رہا ہے، خداوند متعال ہمیں سمجھانے کے لیے ہمیں قریب کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھو جب تم حق کے راستے پر چلو، جب یہ حق و باطل کا معرکہ تمہارے سامنے آئے اور تمہیں نظر یہ آ رہا ہو کہ ظاہری طور پر باطل کی رنگینیاں غلبہ پا چکی ہیں، تو اس حقیقت کو فراموش نہ کرنا کہ بالآخر اس کائنات کی بنیاد حق پر، اس کائنات کو چلانے والا پروردگار عالم ہے، اور اس نے جس مقصد کی خاطر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اولیاء علیہ السلام کو بھیجا، یہ پورا ہو کر رہے گا، اللہ کا دین غالب آئے گا۔ ہاں ظاہری طور پر ممکن ہے کہ چند عرصے کے لیے عارضی طور پر جھاگ کی مانند باطل آئے اور حق کی موجوں کے اوپر سفر کرتا ہوا تمہیں نظر آ رہا ہو، تمہیں وہ دریا کی موجیں نظر نہیں آئیں گی، وہ پانی نظر نہیں آئے گا، تمہیں اوپر کیا نظر آئے گا؟ جھاگ نظر آئے گا۔ لیکن اس بات کو سمجھو کہ یہ جو جھاگ سفر طے کر رہا ہے یہ انہی موجوں کے اوپر کر رہا ہے، یہ جھاگ ختم ہو جائے گا، اس جھاگ کو اڑا لیا جائے گا، اس جھاگ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اگر حقیقت ہے تو وہ ان موجوں کی ہے کہ جن کے اوپر یہ باطل سوار ہو کر آگے بڑھ رہا۔ یہ حق و باطل کا معرکہ جاری ہے، یہ حق و باطل کا معرکہ، اس کے لیے اہل بیت نے قربانیاں دیں، اس کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے زحمتیں اٹھائیں۔ سید الشہداء علیہ السلام زیارت اربعین میں ہم کیا گواہی دیتے ہیں؟ لیستنقذ الناس کہ بذل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلال۔ اے پروردگار، تیرے بندوں کو گمراہی سے نجات دینے کے لیے سید الشہداء نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ بذل مہجتہ فیک، یہ بذل مہجہ کا جو لفظ ہے عربی میں، یہ ایک اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، صرف خون بہانے کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ ایک اور معنی اس کا یہ کہ اے پروردگار، سید الشہداء نے اپنا خون جگر پیا تیری راہ میں تاکہ تیرے بندوں کو نجات عطا کر سکے۔ حسین نے جو مصیبتیں اٹھائیں، جو مشکلات اٹھائیں، وہ صرف اپنا خون بہانا نہیں تھا۔ دنیا کے عزیز ترین انسان سید الشہداء کے ساتھ قتل کر دیے گئے، جن سے سید الشہداء محبت کیا کرتے تھے، جن سے سید الشہداء ایک انسیت رکھتے تھے، جو سید الشہداء کی پوری کل کائنات تھے، ایسے ایسے افراد کہ جن کے بارے میں حسین جیسا یہ شخص کہے کہ اے عباس میری جان تم پر قربان ہو جائے، مبالغہ نہیں ہے، امام معصوم کی زبان ہے۔ کیا حقیقت ہے، کیا معنی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایک معصوم امام اپنے ایک مطیع اور فرمانبردار سے یہ کہے کہ اے عباس میری جان تم پر قربان ہو جائے۔ ایک اور مرحلہ، امیر المومنین، شہادت کا وقت ہے، شب 21 ماہ رمضان، روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جب اپنے بچوں کو دیکھا تو دیکھا جناب عباس علیہ السلام باقیوں سے زیادہ گریہ کونا ہے، چیخ چیخ کر گریہ کر رہے ہیں، کم سنی میں بلایا، اور بلانے کے بعد اپنے سینے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگانے کے بعد ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں، عباس روز قیامت تیرے سبب اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو قرار عطا کرے گا۔ یعنی کیا حقیقت ہے جناب عباس کی، کیا فضائل ہیں، کیا مناقب ہیں کہ ایک جانب سید الشہداء علیہ السلام یہ کہتے نظر آ رہے ہیں عباس تم پر میری جان قربان، اور ایک جانب امیر المومنین یہ کہتے نظر آ رہے ہیں عباس روز قیامت اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ نہ جانے عباس کا کیا معیار، کیا فضیلت، کیا مقام۔ لیکن اہل بیت نے جو چیز بیان کی وہ یہ کہ اتنے باادب تھے کہ سید الشہداء کی اجازت کے بغیر بیٹھتے بھی نہیں تھے، کوئی کام حضرت ابو الفضل عباس سید الشہداء کی اجازت کے بغیر انجام نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب امیر مومنین نے اپنے گلے سے لگایا تھا نا، اور یہ جملے ارشاد فرمائے تھے عباس روز قیامت اللہ تعالیٰ تیرے وسیلے سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک کرے گا، ایک مرتبہ اس کے بعد سید الشہداء کو اپنے پاس بلاتے، عباس کا ہاتھ تھام کر کہتے ہیں عباس علیکہ بالحسین، اے عباس میں حسین کو تیرے حوالے کر کر جا رہا ہوں۔ نہ جانے یہ کمسن بچہ سید الشہداء جیسی عظیم شخصیت کو دیکھتا ہوگا کہ ایک حسرت ہوتی ہوگی میرا باپ، یعنی کتنا حوصلہ بلند کر رہے ہیں امیر المومنین ہے عباس، تم نے اپنے آپ کو حسین پر قربان کر دینا،
دیکھو اس کے دستے بازو بنے رہنا، اس کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دینا. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَمَانَةُ اللَّهِ وَأَمَانَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَأَمَانَةُ فاطمہ وَأَمَانَتِي عِندَكَ. اے عباس، حسین اللہ کی امانت ہے، حسین رسول اللہ کی امانت ہے. اے عباس، حسین فاطمہ زہرا کی امانت ہے. عباس، یہ میری امانت ہے تمہارے پاس. دیکھو اپنے آپ کو قربان کر دینا، اس کے دستے بازو بنے رہنا. اور روایت کہتی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نام لے کر، کیونکہ اس کلچر کے اندر نام لینا بہت کامن ہے ہمیشہ، یعنی لازمی نہیں ہے کہ بے احترامی شمار نہیں ہوتی تھی کہ اگر کسی کا نام لیا جائے حتیٰ بڑے بھائی کا. لیکن یہاں جناب ابو الفضل عباس اے مولا اے آقا یہ کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، جبکہ جانتے ہیں خود بھی امیر المومنین کے فرزند ہیں. یعنی یہ ادب اہل بیت کی بارگاہ کے اندر ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتا. ایک لمحہ ایسا نظر نہیں آیا کہ ابو الفضل عباس نے سید الشہداء کو مشورہ دیا ہو کہ اے مولا یہ نہیں کریں یوں کر لیں. بنی ہاشم کے اور بھی لوگ تھے اس وقت کی، بڑی بڑی معروف شخصیات بنی ہاشم کی یا بنی ہاشم کے علاوہ موجود تھیں جو سید الشہداء کو مشورہ دیتی تھی اے مولا یہ نہیں کریں یہ کر لیں. لیکن ہائے حضرت ابو الفضل عباس المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین، کہ اللہ کے مطیع، رسول اللہ کے مطیع، امیر المؤمنین کے مطیع، ائمہ علیہم السلام کے مطیع. اور ایسے مطیع کہ جب عصر عاشور ایک بہت سخت مرحلہ حضرت ابو الفضل عباس پر آیا. کیا؟ کہ امان نامہ لایا جاتا ہے کس کے لیے؟ عباس کے لیے. عباس تڑپ جاتے ہیں. ایک عالم بیان کر رہے ہیں کہ گویا اب عباس کو جینے کی تمنا نہیں ہے. دشمن نے تصور کیسے کیا کہ میں فاطمہ کے لال کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا؟ جواب نہیں دیتے، خیمے کے پیچھے جاتے ہیں اور جا کر زہر و قطار گریہ کرنا شروع کر دو. حسین کا حکم آتا ہے عباس گرچہ فاسق ہے جاؤ جا کر جواب دو. جاتے ہیں، امان نامہ اس کے منہ پر مارتے ہیں کہ لعنت ہو تمہارے اوپر، تمہارے امان نامے کے اوپر. مجھ سے یہ توقع رکھ رہے ہو کہ رسول زادے کو تک و تنہا چھوڑ کر، رسول اللہ کی بیٹیوں کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ آ جاؤ. ایک مرتبہ اب عباس انتظار کر رہے ہیں، لیکن ایک تمنا، مولا کا حکم، بابا کا حکم کہ عباس اپنے آپ کو قربان کر دینا. عباس سے جیا نہیں جا رہا، انتظار کر رہے ہیں کہ کب مولا حکم دے اور عباس اپنے آپ کو قربان کر دیں. روایت کہتی ہے کہ شہداء ایک ایک کر کر جاتے رہے، اصحاب تمام ہو گئے، بنی ہاشم کے جوان اپنے آپ کو قربان کرتے گئے. ایک مرحلہ وہ آیا، عباس آئے سید الشہداء کی بارگاہ میں، ہے مولا ارے مجھے بھی اب مقتل میں جانے کی اجازت دیں، فقط ذاق صدری ہے مولا، دل تنگ ہوتا جا رہا ہے، اب جینے کی تمنا نہیں ہے. سید الشہداء عباس کو اجازت نہیں دیتے. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ اصرار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بچوں کی العطش العطش کی صدائیں بلند ہوئی. جیسے ہی یہ صدائیں بلند ہوئی، ایک مرتبہ سید الشہداء نے عباس کو حکم دیا اے عباس اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. عباس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن اب رویہ بدل گیا. وہ عباس جو مرنے کی تمنا کر رہا تھا، ایک مرتبہ اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ حسین کی بچیاں پیاسی ہیں، اے اللہ حسین کے بچے پیاسے ہیں، ارے ان تک پانی پہنچا دوں، اپنے آپ کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا. ہاں ایک مرتبہ عباس اس خیمے میں گئے جہاں پانی رکھا جاتا تھا، جہاں مشکیزیں رکھے جاتے تھے. روایت کہتی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کمسن بچے ایک مرتبہ عباس نے دیکھا کہ اپنے کرتوں کو ہٹا کر اپنے شکم کو زمین کی اس نمی سے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. عباس تڑپ گئے، مشکیزہ لیا گئے مقتل کی جانب، گئے فرات کی جانب. 4000 کا لشکر تیر برسا رہا ہے. عباس اس لشکر کو شکافتہ کرتے ہوئے نہر پر پہنچے، پانی بھرا، اور پانی بھرنے کے بعد اب جو لوٹ رہے ہیں صرف ایک تمنا ہے اے اللہ حسین کے بچے پیاسے ہیں، اے اللہ علی کی بیٹیاں پیاسی ہیں، علی کی پوتیاں پیاسی ہیں. اب عباس کی پوری طاقت پوری جان مشکیزے میں ہے. عباس مشکیزے کو پہنچانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جا رہے ہیں. ارے کہیں ایسا نہ ہو دشمن مجھے قتل کر دے، ارے مجھے شہید کر دے، یہ پانی خیمے نہ پہنچ پائے. اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب وظیفہ یہ ہے کہ اپنی جان بچائے، اب ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچائے. وہ عباس جو زندگی سے تنگ آ چکا ہے، جو عباس جسے جیا نہیں جا رہا، جو کہہ رہے ہیں سید الشہداء اے مولا فقط ذاق صدری، اے مولا سینہ تنگ ہو گیا ہے. لیکن اب عباس کو جینا ہے کیونکہ جانتے ہیں کہ کیا ذمہ داری حسین نے دی ہے. مولا کا یہ آخری حکم پورا کر لے. لیکن اے عباس اللہ نے تمہیں باب الحوائج قرار دینا ہے، یہ حاجت کربلا
ایک مرتبہ دشمن نے حملہ کیا، چاروں جانب سے حملہ ہوا، عباس کا سیدھا بازو قلم ہوا، کہتے جاتے ہیں فرماتے جاتے ہیں واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، اگر میرا بازو قلم کر دو گے یہ مت سمجھو کہ میں اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کروں گا، یہ مت سمجھو کہ میں اپنے دفاع سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، ارے اللہ کی قسم میں حسین کا دفاع کرتا رہوں گا۔ بایاں بازو قلم ہوا، روایت کہتی ہے کہ عباس کی کمر گویا تیروں سے چھندی ہے، تیر پیوست ہے، عباس کا بدن نظر نہیں آتا، نظر آتے ہیں تو صرف تیر و نیزہ نظر آتا ہے، لیکن عباس کے جسم میں جان ہے۔ دشمن پریشان ہوا، ارے کیا ماجرا ہے، دست و بازو قلم کر دیے، ارے پاؤں زخمی ہے، عباس کا بدن تیروں سے چھندی ہے، یہ عباس کی روح بالآخر اس کے جسم میں ہوتی تو نکل جاتی، یہ عباس کو کس نے زندہ رکھا ہوا ہے؟ ایک مشکیزے پر نگاہ پڑی، ارے دیکھا گویا اس مشکیزے میں عباس کی جان ہے، اب جو نشانہ لیا مشکیزے سے پانی بہا، گویا عباس قتل کر دیے گئے۔ اے آخاس ادرک اخاس، اے بھائی بھائی کی مدد کو آؤ۔ اب جو حسین پہنچے، عباس کے لاشے کو دیکھا، الآن انکسر ظہری، اے عباس ارے تمہارے جانے سے حسین کی قبر ٹوٹ گئی، ایک وصیت کی مولا خیمے میں نہیں جانا چاہتا، یہ لاشیں یہی پڑا رہنے۔ اے عباس ارے جب تک سالم تھے، جب تک حیات تھی اپنے بھائی کی مدد کی، اب جا رہے ہو، جاتے جاتے مدد کر کر جا رہے ہو، ارے دیکھو تمہارا مولا 72 لاشیں اٹھانے کے بعد ارے اب تمہارے لاشیں کو نہیں اٹھا سکتا اس ٹوٹی قبر کے ساتھ۔ حسین نے لاشیں کو چھوڑ دیا، علم لے کر آگے بڑھے، ایک مرثیہ پڑھتے ہیں عباس تم چلے گئے نا، لیکن تمہارے جانے سے ارے وہ آنکھیں جو تیری خاطر رات کو جاگا کرتی تھی اب آرام و سکون سے سوئیں گی، لیکن ارے علی کی بیٹیاں جو تیرے ہونے سے، تیرے آسرے سے رات کو سویا کرتی تھی، اب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ارے جب سکینہ کی آنکھ لگے گی کبھی تماچوں سے کبھی تازیانوں سے اٹھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوند متعال ہمارے گریے کو، اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف برسر پیکار ہیں، خداوند متعال ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ ملت مظلوم فلسطین، ملت مظلوم لبنان و ایران کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ خداوند متعال انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے۔ باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس کا واسطہ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم دنیا میں عزاداروں، مظلوموں، مقاومین کی حمایت کر سکیں، دنیا میں ظلم و جور کی مخالفت کر سکیں، دنیا میں جہاں جہاں کفر و استکبار، تکفیری قوتیں، صہیونی طاقتیں عالم اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، انسانی اقدار کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، خداوند متعال ان کی سازشوں کو انہی کی جانب پلٹا دے۔ ہم سب کو ان کے ظلم و ستم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارا شمار امام کے اعوان و انصار میں فرمائے، ہماری عاقبت ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔